میرے آقا کے پسینے کی شان ملاحظہ کریں۔ میرے آقا کا پسینہ اتنا مقدس پسینہ ہے کہ میرے آقا کے پسینے اگر کسی بیمار کو لگ جائے تو اسے شفا مل جائے۔ میرے آقا کے پسینے کی وہ شان ہے کہ اگر کسی نبینا کو میرے آقا کا پسینہ میسر ہو جاتا اور وہ اپنی آنکھوں میں میرے آقا کے پسینے کو مل لیتا تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی۔ میرے آقا کے پسینے کی وہ شان کہ ملاحظہ کریں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہے، آپ آرام فرما رہے تھے کہ ایک عورت آتی ہے روتی ہوئی تڑپتی ہوئی اپنے بچے کو گود میں لے کر کے رو رہی ہے اور عائشہ کے دروازے پر آ کر دستک دیتی ہے، آواز لگاتی ہے۔ اندر سے عائشہ آتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اے بی بی، اے خاتون، تو کیوں اتنا رو رہی ہے اور تیری گود میں یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اتنی مایوس کیوں ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہے کہ عائشہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور میں نے اسے ڈاکٹروں سے بھی اس کا علاج کرا دیا، حکیموں کے پاس بھی لے گئی، لیکن اسے کہیں سے فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی یہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، نہ یہ زبان کھولتا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ چل رہا ہے۔ بڑی پریشان ہوں، بڑی مایوس ہوں، میں آپ کے دربار میں آئی ہوں، مجھے آقا سے ملنا ہے۔ آپ اس عورت سے فرماتی ہیں کہ آپ یہی ٹھہریے، میں ابھی آتی ہوں۔ آپ حضرت عائشہ اپنے حجرے میں جاتی ہیں اور آپ نے نبی کے پسینے کو ایک شیشی کے اندر رکھ لیا تھا۔ وہ پسینے کی شیشی آپ اس خاتون کے پاس لاتی ہیں اور اس خاتون سے کہتی ہیں اپنی ہاتھ پھیلا۔ جب وہ ہاتھ پھیلاتی ہے، حضرت عائشہ اس شیشی میں سے 2 بوند اس کی ہتھیلی پہ ٹپکا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس بچے کے منہ کے اندر اس بوند کو ڈال دو۔ اب وہ عورت جب اپنے بچے کے منہ میں ان پسینے کے قطروں کی بوندوں کو ڈالتی ہے، تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کہ وہ بچے کے منہ کے اندر جب نبی کے پسینے کی 2 بوند گئیں تو وہ بچہ جو ابھی اتنا کمزور تھا، اتنا بیمار تھا، نہ اپنی آنکھیں کھول رہا تھا، نہ وہ بول رہا تھا، فوراً جب نبی کے پسینے کی بوند اس بچے کے منہ میں جاتی ہیں، فوراً ماں کی گود سے اترتا ہے، وہ کودنے لگتا ہے، کھیلنے لگتا ہے، وہ ماں خوش ہو جاتی ہے اپنے بچے کو اس حال میں دیکھتے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کے پسینے کی کیا شان ہے، ملاحظہ کریں شاعر نے اپنے اشعاروں کے اندر کس طرح سے نبی کے پسینے کی شان کو پرویا ہے۔ محبت سے ملاحظہ کریں کہ سرکار کا پسینہ، سرکار کا پسینہ، سرکار کا پسینہ، میرے سرکار کا پسینہ، 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 کہ ہے مشک باری تنا، سرکار کا پسینہ، ہے مشک باری تنا، سرکار کا پسینہ، ہر پھول پی کے مہکا، سرکار کا پسینہ، سرکار کا پسینہ، میرے سرکار کا پسینہ۔ اور جب کبھی صحابہ کرام نبی کو تلاش کرتے تھے تو وہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ نبی کس طرف گئے ہیں، ہمارے آقا کہاں ملیں گے، بلکہ نبی کے پسینے کی خوشبو سے صحابہ کرام پہچان لیا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کس راستے سے گزرے ہیں۔ میرے آقا کے پسینے کی شان، سرکار کا پسینہ، میرے سرکار کا پسینہ، سرکار کا پسینہ، میرے سرکار کا پسینہ، کہ سرکار کس جگہ ہے پوچھے یہ کیوں صحابہ، سرکار کس جگہ ہے پوچھے یہ کیوں صحابہ، رستہ بتا رہا ہے، رستہ بتا رہا ہے، سرکار کا پسینہ، سرکار کا پسینہ، میرے
سرکار کا پسینہ، سرکار کا پسینہ۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے نبی کے پسینے کی خوشبو کو سونگھا تو کیا فرمایا کہ سرکار کا پسینہ، میرے سرکار کا پسینہ، کہ ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ بولے رضا جو سونگھا، بولے رضا جو سونگھا، سرکار کا پسینہ، سرکار کا پسینہ، میرے سرکار کا پسینہ، سرکار کا پسینہ، سرکار کا پسینہ، سرکار کا پسینہ، میرے سرکار کا